بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کرتے ہوئے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا ہے۔ اس کے مضمرات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ معاملے کو آخری وقت تک رات 11 بجے کے بعد تک لٹکایا گیا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور اپنے دو دیگر ججز کے ساتھ مل کر جس کیس کا فیصلہ کل بھی آ سکتا تھا لیکن کل اس کیس کا فیصلہ نہ کیا گیا، آج یہ فیصلہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آخر وقت تک اپنے انتخابی نشانات نہ جمع کروا سکیں، ٹکٹ نہ جمع کروا سکیں، تاکہ انہیں پارٹی کا کوئی بھی دیگر انتخابی نشان بھی نہ مل سکے۔ اس قسم کا فیصلہ پاکستان کی سیاسی عدالتی تاریخ تو کیا دنیا کی بھی عدالتی سیاسی تاریخ میں کسی طور پر بھی نظر نہیں آتا۔ جو فیصلہ کیا گیا جن گراؤنڈز کے اوپر، وہ کیا تھے؟ انتہائی مضحکہ خیز۔ انہیں یہ کہا گیا، فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوریت کے مطابق اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کرانے میں ناکام رہی، یعنی کسی قسم کے آئین کا، کسی قسم کے قانون کا کوئی حوالہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے فیصلہ سناتے وقت نہیں دیا گیا۔ پہلے تو آپ یہ سن لیجئے کہ جس طرح سے پورے 2 دن اس سارے معاملے کی سماعت ہوئی، لمحہ بلمحہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہم اپنے جو ہے وہ ایکس کا پلیٹ فارم ہو یا یوٹیوب کا پلیٹ فارم آپ کے گوش گزار کرتے رہے۔ آپ دیکھتے رہے کہ کس طرح سے آئینی اور قانونی نکات پر تو کسی قسم کی کوئی بحث ہوئی نہیں، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ گیا تھا، اور صرف بجائے اس کے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو یا الیکشن کمیشن کی درخواست کو دیکھا جاتا، حیران کن طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جس قسم کے سوالات کیے گئے، وہ میں اگر آپ کے سامنے دہراؤں تو یقینی طور پر آپ ہنسیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا۔ وہ سوال کیا تھے؟ وہ سوال کچھ کس قسم کے تھے کہ گوہر خان تو اتنے سینئر نہیں، حامد خان اتنے سینئر ہیں، بیرسٹر علی ظفر اتنے سینئر ہیں، اکبر ایس بابر اتنے سینئر ہیں، انہیں کیوں نہیں جو ہے وہ آگے لایا گیا پارٹی کے اندر؟ اس قسم کے سوالات تھے۔ اور اس کے بعد جب اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ جناب تھوڑی دیر میں سنایا جائے گا۔ 7 بجے اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا۔ کہا گیا اس وقت عدالتی فیصلے عملے نے کہا کہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس فیصلے کو 9:30 بجے تک لٹکایا گیا، پھر کہا گیا 10، پھر 10:30، پھر 11، اور آخر کار تقریباً کوئی 11:17-18 پہ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ کے کورٹ روم نمبر 1 میں آئے۔ اس کے بعد تقریباً 10 منٹ تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہانیاں سنائی گئیں، وضاحتیں پیش کی گئیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اور اس قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ طور پر ماحول بنا کر پھر اس فیصلے کا اعلان کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دے کر۔ اچھا، اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تقریباً 11:30 بجے اس فیصلہ آنے سے پہلے ہی پورے ملک سے جو اطلاعات موصول ہوئیں وہ کچھ یوں تھی کہ تقریباً 20-25 کے قریب ایسے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو کہ ٹکٹ جمع کروانے کے لیے RO کے دفتر پہنچے، انہیں وہاں سے گرفتار کر کے اٹھا کے غائب کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جو اپنے ٹکٹ جمع کروانے میں وہاں پر کامیاب ہوئے، بجائے یہ کہ انہیں بلے یا بلے باز کا انتخابی نشان دیا جاتا، ان کو پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے پہلے ہی انہیں مختلف قسم کے جو انتخابی نشانات ہیں، کسی کو چینک، کسی کو گھڑی، کسی کو بھیڑ جو ہے وہ، کسی کو اس قسم کے دیگر نشانات، بالٹی، اس قسم کے نشانات انہیں پہلے ہی جو ہے وہ دے دیے گئے، جس سے واضح طور پر ایک بات نظر آ گئی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا آئندہ جو چند لمحوں میں، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں جو آنے والا فیصلہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے عمران خان نے آخری بال تک مقابلہ کر کے پاکستان کے مافیا کے ہینڈلرز کے سہولت کاروں کے اس سسٹم کو مکمل طور پر ننگا کر دیا۔ اس کی ایک پورا ٹائم فریم ہے، اس کی ایک پوری لائن ہے جو کہ ہم اس پلیٹ فارم پر آپ کو بار بار بتاتے رہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی،
اور ایک طرف مافیا، ایک طرف سہولت کار، ایک طرف ان کے ہینڈلرز. آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ ساری اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ عدالتیں، لوور جوڈیشری، میڈیا، بیوروکریسی، پولیس اور پاکستان کا تمام تر سیاسی مافیا، یہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور پاکستانی عوام کی حمایت کے ساتھ صرف اور صرف عمران خان. تو اس میں بھلا پریشان ہونے کی کیا بات ہوئی؟ عمران خان تو یہ جنگ پہلے ہی جیت چکا ہے، اور آج اس فیصلے نے عمران خان کی اس جیت کے اوپر مہر لگا دی ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو یہ بات کیا کرتے تھے کہ ان کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ان کا مقابلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے؟ آج یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ عمران خان کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ عمران خان تو جو ہے وہ جو ہے وہ اس وقت الیکشن کے اندر موجود ہی نہیں تھے. ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں کے باعث تو عمران خان الیکشن لڑ ہی نہیں رہے تھے. ابھی تو یہ صورتحال تھی کہ عمران خان الیکشن کے اندر نہیں تھے، صرف اور صرف بلہ تھا، اور بلے سے انہیں اتنا ڈر لگتا تھا کہ پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ بلے کو پاکستانی سیاست سے، پاکستانی انتخابات سے آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بالآخر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کے نتیجے میں بلے کا نشان انہوں نے ختم کر دیا. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات، یہ تو عمران خان کے بلے کا بھی مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. وہ تمام تر چیزیں جو کہ گزشتہ 2 برسوں سے جاری تھیں، وہ کیا کیا تھیں؟ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی پچھلی اسٹیبلشمنٹ، جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے آرمی چیف، اس وقت بھی درجن بھر سے زائد بالواسطہ رابطے کیے گئے، عمران خان تک مختلف پیغامات پہنچائے گئے. اس وقت 3-4 چیدہ ان کے مطالبات تھے، اور وہ یہ تھے کہ ایک تو عمران خان جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن اور سائفر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بیک کر جائیں، ان کا اس حوالے سے جو ایک موقف ہے، اصولی موقف، وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان 9 مئی کے حوالے سے جو عمران خان کا ایک اصولی موقف ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اندر پھنسایا گیا، اس اپنے بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ جائیں. تیسرا معاملہ تھا مرحوم ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے کہ عمران خان اس کیس کو نہ چلانے کا وعدہ کریں، اور اس کے بعد جو ایک اور جو چوتھا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا تھا، عمران خان اس کیس کا بھی کسی جگہ پر ذکر نہ کریں. عمران خان نے پہلے فیز کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ اپنے اوپر تو ہونے والا ان کا جو حملہ ہے کسی سے کسی قسم کا کوئی وہ ذاتی بدلہ نہیں لیں گے. بعد میں پھر جب بات اگلے فیز کے اندر بڑھی تو عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ دیگر جو معاملات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت پاکستان کی عدالتوں کے اندر طے کیے جائیں. عمران خان اس حوالے سے واضح کر چکے تھے اپنا موقف کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کا معاملہ ہو یا پھر رجیم چینج آپریشن کا معاملہ ہو یا پھر 9 مئی کے معاملات ہوں، ان تمام معاملات کے اوپر عدالتی کمیشن بننا چاہیے، اور عدالتی کمیشن جو فیصلہ کرے گا وہ عمران خان کو منظور ہوگا. پھر جب موجودہ اسٹیبلشمنٹ آ گئی تو اس کے بعد بھی تقریباً کم و بیش 6 یا 7 بار عمران خان سے بالواسطہ طور پر رابطہ کیا گیا، اور حال ہی میں گزشتہ تقریباً ہفتہ 10 دن کے دوران مسلسل بالواسطہ پیغامات پہنچائے گئے. یہ جو پیغامات ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے پرو سمجھے جانے والے صحافیوں کالمسٹوں کی جانب سے لکھے گئے کالموں کی صورت میں بھی تھے. ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس دوران بشرا بی بی سے ایک اہم شخصیت کی ملاقات بھی ہوئی. انہیں بھی کہا گیا کہ وہ عمران خان کو ان تمام تر معاملات کے اوپر منائیں، لیکن عمران خان نے ایسی کوئی بھی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا. ابھی چند گھنٹے پہلے عمران خان کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی گئی. کل بھی کہا عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں، آج بھی جو اڈیالہ جیل سے غیر رسمی گفتگو کے حوالے سے خبر آئی وہ یہی تھی، جسے عمران خان کے ناقد میڈیا جنگ گروپ نے بھی چھاپا. وہ یہی تھا کہ عمران خان نے کہا کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ رجیم چینج آپریشن اور سائفر کے معاملے پر اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں تو انہیں 2/3 اکثریت مل سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو انہیں 30 نشستوں تک محدود کر دیا جائے گا. جی ہاں، عمران خان نے اس خبر کی تصدیق کی. عمران خان کو جو ڈیل آفر کی گئی عمران خان نے اس کی تصدیق کی، اور میں اس پلیٹ فارم پر یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا چکا. اور عمران خان کی کنفرمیشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو
دیگر حکام ہیں، دیگر لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی عمران خان کو اس حوالے سے آفر کی گئی تھی۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، دوبارہ بھی اور آج بھی یہ بات واضح ہوگی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آیا، بالکل اس فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اس فیصلے کا بالکل یہی مطلب ہے کہ آخری وقت تک عمران خان پر دباؤ بڑھایا جاتا رہا، آخری وقت تک عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہوتی رہی کہ کسی نہ کسی طرح وہ مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو ڈیل دے دیں، اور بار بار انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ اس ڈیل کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔ انصار عباسی صاحب نے کالمز کی ایک پوری سیریز لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ تمام تر سرویز یہ بات بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہر صورت الیکشن جیتیں گے اگر وہ بلے کے نشان کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے رہے کہ اگر عمران خان کوئی ڈیل نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنے معاملات بہتر نہیں بنائیں گے، تو پھر بلے کے نشان پر اگر وہ الیکشن جیت گئے تو جو حکومت بنے گی پہلے دن ہی اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ٹھن جائے گی۔ یعنی کہ ایک قسم کی وہ تجویز بھی دیتے رہے، مشورے بھی دیتے رہے، پیغامات بھی پہنچاتے رہے۔ اس کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام تھا، دھمکی بھی تھی کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل نہ کی تو پھر آپ کو الیکشن نہیں جیتنے دیا جائے گا، اور جس کی سب سے پہلی اور بنیادی کوشش ان کی یہی تھی کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملے۔ پھر باقاعدہ طور پر سہیل وڑائی صاحب کی جانب سے کالموں کی سیریز لکھوائی گئی جس کے اندر قاضی عدالت علی اور چودھری ریاست علی کے درمیان مکالمے کرائے گئے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کے درمیان فرضی مکالمے جو ہے وہ پھیلائے گئے، اور ان مکالموں کی آخری لائنیں بھی اسی قسم کی تھی کہ جب جو ہے وہ بقول جو ہے وہ سہیل وڑائی کے کالم کے کہ جب عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کو ریلیف دیں گے، تو آگے سے یہ کہا گیا کہ جب آپ آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ نے عمران خان کو ریلیف دیا تو پھر آپ نے ہم سے گلہ نہیں کرنا، پھر ہم وہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی ایمرجنسی پلس کی بات کی گئی، یعنی جو ہے وہ مارشل لا کے حوالے سے اس قسم کی جو تمام جو چیزیں ہیں اس کی بات کی گئی۔ لیکن آج یہ بات مکمل طور پر صاف اور واضح ہو گئی کہ عمران خان نے کوئی بھی ڈیل ماننے سے انکار کر دیا، عمران خان نے تمام تر مطالبات ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ نے ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پلان بی بھی سامنے آیا، باقاعدہ طور پر وہ جو ایک معاہدہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اختر اقبال ڈار کے ساتھ کیا، وہ بھی سامنے لایا گیا، رکھا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جس طرح سے اختر اقبال ڈار صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی وہ ایک پوری تاریخ ہے، کیونکہ ماضی میں اس سے پہلے بھی اس قسم کی جو پریس کانفرنسیں ہیں وہ ہوتی رہیں۔ تو قصہ مختصر آج کے دن بظاہر اس وقت جو ہے وہ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر مایوسی، لیکن وہ کپتان کی جانب سے اس پیغام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو آزاد امیدواروں کے ساتھ الیکشن کے اندر جانا ہوگا، لیکن اس الیکشن کے اندر جا کر بھی پاکستان تحریک انصاف اگر یہ الیکشن جیت بھی جاتی ہے تو اس کے بعد کیونکہ سب سے پہلے جو ان کی مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب امیدوار آزاد ہوں گے تو پھر مخصوص نشستوں کا جو پورشن ہے وہ کیسے ملے گا، وہ تو پارٹیوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سارا معاملہ اس لیے رچایا گیا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جو ہیں وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو اس صورت میں اگلا پلان وہی کہ کیونکہ وہ آزاد امیدوار ہیں، دھونس دھاندلی سے اسی طرح سے دباؤ ڈال کر پریس کانفرنسوں کے ذریعے ان سے جو ہے وہ ان کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں گی، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ گھیر گھار کر نواز شریف کے حوالے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن سوال اب بھی پھر وہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ جو دھاندلی، اس طرح سے یہ جو پری پول ریگنگ، اس طرح سے یہ جو واضح طور پر دھاندلی نظر آئی جسے نہ صرف پورا پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ اس کو پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا کے میڈیا ادارے اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، اس دھاندلی کے بعد ہونے والے جو انتخابی نتائج ہیں اس کو کون تسلیم کرے گا، اور مقصد کیا ہے اس قسم کے الیکشن کرانے کا، تاکہ اپنی مرضی کی حکومت بنوا کر اگلی حکومت بھی جو آتی ہے، ایک تو خیر پہلے ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو اسی طرح سے اپنے دباؤ کا شکار رکھنا اور اس قسم کا سایہ ان الیکشن کے اوپر قائم رکھنا کہ تاکہ اس کے نتیجے میں جو بھی چوں چوں کا مربع حکومت ایک بنائی جائے وہ جناب اپنے ٹوکرے کے نیچے رہے، اور اصل جو حکومت ہے پاکستان میں انہی خفیہ ہاتھوں کی ہو جن خفیہ ہاتھوں کی برسہ برس سے پاکستان میں رہی، اور ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ہمیشہ سے پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے میں
حکومتیں گرانے میں کس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عدلیہ کا کردار رہا، اور آج بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کو میرا خیال ہے منہ چھپا لینا چاہیے اگر ان کے اندر کسی قسم کی کوئی شرم یا حیا ہے، کہ جس طرح سے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو ان کے بڑے انقلابی ہیرو تھے، کس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے عین مطابق پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا، اور ہمارے لیے یہ نئی بات نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ دے چکے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، لیکن جانے سے پہلے پھر وہی آخری پیغام کپتان کی جانب سے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔